मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदरसराई करना। ए खुदा व ताला, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करती हूँ और रात को तेरी वफ़ादारी का ज़िक्र करते हैं कि खुदावंद ने दिन भर हम सब की हिफाजत की। इसी तरह खुदावंद जी आने वाले वक्तों पलों के लिए खुदावंद जी आपके पाक पहरों को मांग लेते हैं, आपकी पाक कुदरत को, ताकत को, हिकमत को मांगते हैं। खुदावंद जी आपका शुक्र करते हुए, आपकी तारीफ़ करते हुए आपके फाटकों में आते हैं, आपकी पाक हजूरी में आते हैं, अपने आप को धोते और पाक करते हैं और अपना आप आपको दे देते हैं। खुदावंद जी हम सरेंडर करते हैं ताकि आज जो कुछ करें दिन भर सिर्फ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई ख़ता ना करें कि आपसे दूर जाएं, सिर्फ आपके कदमों में रहें। खुदावंद जी हम सब की हिफाजत करें, क्योंकि हम इंसान होते हुए कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब आपका ज़ोर हमारे साथ होता है, आपकी ताकत हमारे साथ होती है, तब भी तो हम मज़बूत होते हैं। हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारा खुदावंद खुदा है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो ज़बूर 31 उसकी 24 आयत में यूँ महकूम है कि ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, तो वो अपने बंदों को, अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो उसका खुद वादा है। वो खुद कहता है कि मेरे नाम से जो तुम कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। वो सिर्फ क्या करता है, अपने नाम के लिए सब कुछ करता है। तो जब हम उसकी साया में आ जाएंगे, उसकी रहमत में आ जाएंगे, तो वो अपनी रहमत से हमें भरेगा, अपनी कुदरत से हमें भरेगा। इसलिए खुदावंद कहता है, खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले ऐ उसके सब मुकद्दसीन, खुदावंद खुदा पर ईमान रखेंगे तो हम सलामत रहेंगे। वो हमें सलामत रखेगा, क्योंकि वो उसका वादा है और हमारा बाप वादों का सच्चा खुदावंद खुदा है। वो जो रहीम और रहम करने वाला खुदावंद है, वो हमेशा हमें डांटता नहीं रहता। हाँ, वो ज़रूर डांटता है जब हम गलत करते हैं। इसलिए वो अपने मोहब्बत रखने वालों से उन्हें तंबी करता है, उन्हें समझाता है, उन्हें दिखाता है कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह कामिल बनना है। कामलियत के लिए वो सब कुछ करते हैं। खुदा से मोहब्बत रखो, ऐ उसके सब मुकद्दसीनों, खुदावंद ही की सताइश करो, क्योंकि वही सताइश के लायक है। उसके सिवा हम कुछ भी नहीं, क्योंकि खुदावंद ही वाहिद खुदावंद खुदा है। वो मेरा और आपका खुदा है। वही हमारी चट्टान है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। वही हमारी सुपर और हमारी नजात का सिंह है। वही हमारा ऊंचा बर है। वही खुदावंद जो सताइश के लायक है। हमें सिर्फ उसे पुकारना है, और जब हम अपने बाप को पुकारेंगे तो वो हमारी बातों पे अपने कान झुका देता है। उसके कान झुक जाते हैं और वो उसे जवाब भी देता है। वो हमारी मदद करने के लिए आसमान से ज़मीन पर उतर आता है। हम खाक हैं, लेकिन जब हम उससे रूह से, सच्चाई से मांगते हैं, दिल से दुआ करते हैं, तो वो हमारी आवाज़ उस तक पहुंच जाती है और उसका जवाब देता है। क्योंकि मेरा और आपका खुदा बोलता भी है, वो जवाब देता है। वो मदद के लिए हमारे लिए फरिश्तों को खैमतज़ंद कर देता है। वो हमारी मदद करता है, क्योंकि वो रहीम और रहम करने वाला खुदावंद खुदा है। हमें सिर्फ अपना आप अपने खुदा के हाथों में सौंप देना है। सिर्फ ये कह देना है कि बाप मैं हाजिर हूँ। जिस तरह मूसा को खुदावंद ने 3 दफ़ा आवाज़ें दी, तो उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूँ। आज मैंने और आपने भी यही करना है। अपना आप उसकी हजूरी में रख देना है और उससे कहना कि हम आगे हैं, आप ही हमारी जगह हो, इसके सिवा हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप हमारी पनाह हो। हम आप ही में पनाह लेते हैं। बाप जी हमारी मदद करें। और जब हम अपने बाप को पनाह दे देंगे तो वो हमारे साथ रहेगा। जब हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे, हमें अपने आप से मोहब्बत करनी है, क्योंकि
اس کی قیمت ادا کی گئی ہے، اس بدن کی، ہماری زندگیوں کی قیمت ادا کی ہے میرے اور آپ کے باپ نے، اور ہم سب قیمتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی قدر کرنی ہے، اپنے جسم کی قدر کرنی ہے، اسے برباد نہیں ہونے دینا کسی طرح سے بھی، نہ نشے سے نہ گندگی سے، صرف اسے پاک رکھنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا مسکن ہے۔ اس مسکن کو جب ہم خدا کی حضوری میں رکھ دیں گے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ تو محبت سے بھرا خداوند ہے، وہ تو اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کر دیتا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے اور آپ کے پاؤں کو ٹھوکر لگے، ہمیں ہمیشہ بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے ہماری محبت کے لیے سب کچھ کیا۔ اسی طرح زبور 37 کی 29 میں، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے، وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ جب ہم اس میں پناہ لیتے ہیں تو وہ ہر حال میں ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں آگ سے بھی نکال کر باہر لے آتا ہے، وہ گہرے پانیوں سے بھی ہمیں پکڑ کے نکال لیتا ہے، کیونکہ جب ہم اسے پکارتے ہیں، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہی تو ہماری وہ مدد کرتا ہے۔ جب ہم اسے ناواقف ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنا آپ کس طرح باپ کو دینا ہے، کس طرح اس کی حضوری میں آنا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی ہے، یہ کلام لے لینا ہے، اس کلام پر توجہ کرنی ہے، اس کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور رجوع لے کر آئیں، رجوع لے کے آنا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں، چھڑائے جائیں، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند کا فضل اور جلال ہمیشہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ راست رو جو اس پر چلتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں کسی چیز سے دور نہیں رکھتا، اپنی ہر ایک رحمت سے، اپنی ہر برکت سے جو اس نے ہم سب کے لیے رکھی ہے نوازتا ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ رب الفاج ہے، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ ہمیں صرف اپنا آپ اپنے باپ کو دے دینا ہے، تاکہ اس کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے۔ آئیں ہم اپنا آپ اپنے باپ کو دے دیں، اور آج تک اگر ہم نے اس کی آواز نہیں سنی تو اپنے کانوں کو شنوا کریں، کلام لے لیں اور کلام سنیں کہ خدا کیا کہتا ہے، کہ میری پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہی ہماری پناہ ہے۔ دیکھیں جب سیلاب آج کل پاکستان میں ہر جگہ آ رہے ہیں تو کیا ہے، کہاں لوگ پناہ لیتے ہیں؟ اونچی جگہ جا کر۔ مصیبت سے لوگ جب نکالتے ہیں ان کو تو وہاں لے جاتے ہیں جہاں مطلب جگہ ہے، بچا ہوا ہے ایریا۔ تو ہمارے پاس ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، صرف خدا کا راستہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں خدا کہتا کہ ہمارے پر مشکلیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے، صرف جو اسے پکارتا ہے، جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو اس کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے۔ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ باپ میں اپنا آپ کو دیتا ہوں، تو وہ اس ارادے کو کہتا ہے تو کر قائم، میں کروں گا۔ صرف آپ نے ارادہ کرنا ہے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے وہ ٹلے گا نہیں، وہ اٹل ہے، کیونکہ اس کا کلام اٹل ہے۔ اس نے کہا میرے منہ کی باتیں جو نکلی ہوئی ہیں میں اسے پورا کروں گا، تو وہ ضرور پورا کرے گا۔ صرف اس کے وعدوں پر یقین کریں کہ اس نے کہا ہے کہ میں تجھے سنبھالوں گا، تجھے چھڑاؤں گا، تجھے بچاؤں گا، تو وہ ضرور کرے گا۔ ہمیں صرف اس کے قدموں میں آ جانا ہے، اپنا آپ اسے دے دینا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے آزما کے دیکھ لے میں کیسا رحیم، اور وہ رحیم باپ ہے، وہ کرم کرنے والا خدا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں خریدا ہے، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، اور اس قیمتی خون سے ہم خریدے گئے ہیں، جس خون سے جہاں کہیں باپ کا لہو لگ جاتا ہے وہاں شفا آ جاتی ہے۔ اس کے لہو میں قدرت ہے، اس کے لہو میں قوت ہے۔ جب اس کا نام اور اس کا لہو لگ جاتا ہے تو کوئی چیز ہمارے جسموں میں کیا ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا خداوند خدا لشکروں کا باپ ہے۔ اس کا قیمتی خون ہمیں
دیا گیا، ہمارے لیے بہایا گیا، تو اس خون کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، عقل دے، دانائی دے، حکمت دے، تاکہ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں، اور وہی ان برے حالات میں، ان بری جگہوں میں، برے وقتوں میں صرف وہی ہماری پناہ ہے، اور وہ کون سی ہے؟ مضبوط ہے۔ وہ کبھی ہاتھوں سے ہمیں چھڑا لیتا ہے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے، اسی طرح ہمارا باپ ہمیں اپنے پروں میں چھپاتا، اور اس کے بازوؤں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے۔ ہمیں صرف باپ کی پناہ میں آ جانا ہے، تاکہ ہم برے وقتوں سے، بری آب و ہواؤں سے، بری فضاؤں سے، بری وباؤں سے، بری چیزوں سے بچائے جائیں، کیونکہ وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ خداوند آج ہم سب مل کر آپ کی پناہ میں آتے ہیں باپ جی، جتنے ہمارے کمزور بہن بھائی ہیں باپ جی، جتنے ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، کلیسیاں ہیں، خداوند سب مل کر آپ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہیں، آپ ہمارا محکم قلعہ ہیں۔ خداوند سب کی حفاظت کریں، ہر کمی کمزوری یسوع کے نام سے جاتی رہے باپ جی۔ جہاں بے روزگاری ہے باپ، یسوع کے نام سے وہ بے روزگاری ختم ہو باپ جی، اور خداوند انہیں کاروبار مہیا کریں، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے باپ ہیں باپ جی۔ رحم کریں خداوند، جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، کسی طرح سے دکھ میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں باپ، لیکن جب وہ آپ کی پناہ میں آ جائیں گے تو وہ دکھ تکلیف سب یسوع کے نام سے جاتے رہیں گے۔ ہر جسمانی کمزوری یسوع کے نام سے جائے، ہر روحانی کمی کمزوری اسی کے نام سے جائے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو باپ، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔